बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से आटे और चीनी के बहरान के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, उस वक्त के बाद कुछ एंकर्स, कालम निगार वो बुशरा बीबी पर अटैक करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसकी क्या वजह है और इसके साथ हम जायजा लेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर क्या सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चूँकि यही वो वजीफ़ा खोर सहाफ़ी हजरात हैं जो अब जहांगीर तरीन और दीगर अफराद जो है उनकी तारीफ़ें करना शुरू हो गए और इमरान खान को एक विलन के तौर पर, एहसान फरामोश के तौर पर दिखाना इन्होंने क्यों शुरू कर दिया, इनके मकासद क्या हैं, आज की वीडियो के अंदर हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मीर शकील-ur-रहमान को नैब ने गिरफ्तार किया। उनका एक मुकदमा था जो कि जेन्युइन था। उस वक्त के वजीर आला पंजाब मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको कुछ प्लाट अलाट्स किए थे और ये केस जो है वो नैब ने अपने दायरा अख्तियार के अंदर होते हुए जो है वो टेक अप किया, उनको अरेस्ट किया। उन्होंने ज़मानत के लिए अप्लाई किया लेकिन उनकी ज़मानत नहीं हो सकी। उन्होंने दरख्वास्त की कि मीर शकील-ur-रहमान साहब को जुडिशल किया जाए, मगर जुडिशल भी नहीं हो सके। लेकिन आप रोज़ जंग अखबार को पढ़िए, रोज़ जियो न्यूज़ को देखिए तो आपको हर तरफ मातम नजर आएगा और ये कि आज़ादी सहाफ़त पर बड़ा हमला हो गया है। मीर साहब को अरेस्ट करना ऐसे है जैसे अब इंसानी कदरें पामाल हो गई हैं, ह्यूमन राइट्स पामाल हो गए हैं। सहाफ़त जो है पाकिस्तान के अंदर ख़तरे में है, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है। ये वो जुमले हैं जो आपको टॉक शोज़ के अंदर भी मीर शकील-ur-रहमान के हक़ में सुनने को मिलते हैं और कालम निगार जो है वो रोज़ लिखते हैं और उनके जो है वो इस हवाले से परेशानी का इजहार करते हैं। अब एक शख्स को बाकायदा जो है वो एक इदारे ने पकड़ा जो खुद मुख्तार इदारा है, मगर उसको भी नैब न्याजी गठ जोड़ का उन्वान जो है वो दिया जा रहा है। ये एक तासब की इंतहा है। अब दूसरी तरफ इन्हीं लोगों को देखिए, जब इनको सोशल मीडिया पर कोई PTI का जो शख्स है वो तनकीद का निशाना बनाता है। आज मैं मंसूर अली खान का एक वीलॉग जो है वो सुन रहा था, उसमें वो इज़हार ख्याल फरमा रहे थे कि हम मुख्तलिफ एंकर जो हैं उनको लोग गालियां क्यों निकाल रहे हैं, ये क्यों बदतमीजी कर रहे हैं। वो पूरा बता रहे थे कि किस तरह तहरीक इंसाफ जो है उसका सोशल मीडिया जो है उनके साथ ये सारा कुछ कर रहा है, मगर वही मंसूर अली खान जो है वो आज रीट्वीट करते हैं कॉलम जो BBC पर लिखा है मोहतरम सोहेल वड़ैच साहब, जो बड़ी एक अदबी शख्सियत है, मगर उनका जो है वो तरीकाकार बड़ा तंजिया और शातराना है। उस कॉलम के अंदर उन्होंने किस तरह तनकीद की है वजीर आज़म इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी पर, इस पर मैं बात करता हूँ। मगर इससे पहले मैं आपको ये चूंकि टारगेट कर रहे हैं स्पेशली जो जंग और जियो से वाबस्ता सहाफ़ी हैं, ये इसको टारगेट कर रहे हैं। एक आपको इल्म होगा कि चंद दिन पहले जो है मोहतरम डॉक्टर दानिश साहब ने जुल्फी बुखारी के हवाले से एक प्रोग्राम के अंदर इज़हार ख्याल करके ये साबित करने की कोशिश की थी कि शायद ये इमरान खान के दामाद हैं और मानेका फैमिली से इनका कोई ताल्लुक होने की वजह से जो है इमरान खान इस वजह से इनको बहुत करीब रखते हैं, इनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पैराशूटर हैं और इमरान खान इस तरह माफिया के नरगे में आ चुके हैं। तो इस तरह की बात उन्होंने की। फिर जो है वो बात के अंदर भी बहुत उन्होंने गुस्सा निकाला, यानी खास तौर पर बुशरा बीबी को जो है वो टारगेट किया गया। अब इसी तरह जो है उमर चीमा साहब है, अब कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गलती से शब बारात के हवाले से जो ट्वीट उन्होंने कल करना था, उनका जो भी ट्विटर हैंडल करना है उन्होंने आज ट्वीट की, और जब पता चला कि शब बारात तो रात को गुजर गई है तो उन्होंने वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया। अब उमर चीमा साहब जो है वो टारगेट करते हैं तंजिया अंदाज के अंदर कि ये तो बुशरा बीबी बड़ी इबादत गुजार खातून है, तो उनको भी नहीं पता चला कि शब बारात रात को है। तो यानी इस तरीके से एक और बड़ा तंजिया अंदाज के अंदर वजीर आज़म इमरान खान के घरेलू खातून उनकी वाइफ को टारगेट यानी वो भी कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि वो मोहतरम सोहेल वड़ैच साहब आज कॉलम के अंदर जिक्र करते हैं और उनका कहना ये है कि इक़्तिदार के दोस्त और अपोजिशन के दोस्त, और यानी इक़्तिदार में और दोस्त होते हैं, अपोजिशन में और दोस्त होते हैं। BBC
کو لیے انہوں نے یہ کالم لکھا ہے BBC اردو کے لیے. اب اس کے اندر وہ ساری باتیں کرتے ہیں, ان کا رائٹ ہے, وہ لکھیں, حکومت کی خامیاں بیان کریں, تنقید کریں, جو ایک پازیٹیو وے ہوتا ہے وہ ان کا, یعنی کوئی بھی صحافی ہے, اینکر ہے, تجزیہ کار ہے, وہ اس کا حق ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ PTI یا عمران خان یا تحریک انصاف سے اتفاق کرے. مگر وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کوشش کی کہ کامن مشترک خوبیاں جو ہے وہ بیان کی, ان کی عمران خان کی اور جہانگیر ترین کی. جہانگیر ترین کو بڑا ہیرو کے طور پر پیش کیا, عمران خان کو بڑا ایک نکما احسان فراموش کے طور پر کالم کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ صرف تقریریں کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, اور یہ انہوں نے کبھی بزنس نہیں کیا. اس طرح کی چیزیں وہ بیان کرتے رہے. مگر انہوں نے ذکر کیا کہ PTI کی جو گروپنگ ہے, گروپنگ کے اندر جو یہ گروپ ہے, زلفی بخاری ہے, ان کی کچن کیبنٹ بنی ہوئی ہے گھر کے اندر, ایک بشرا بی بی ہے, زلفی بخاری ہے, اس کے علاوہ اعظم خان جو پرسنل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم کے, یہ گروپ جیت گیا ہے, جہانگیر ترین ہار گئے ہیں. جہانگیر ترین کی بڑی خوبی ہیں. اب دیکھیے, ایک تو اس حوالے سے PTI کے ہر کارکن کو جو ہے وہ افسوس ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا اگر کرپشن کے حوالے سے نام آئے تو یقیناً PTI کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں, اور آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے لیے اور PTI کے لیے سنسیئر ہیں, اور وہ کوئی امید ہے ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو پارٹی کے خلاف ہوگا, اور جو اگر قانونی حوالے سے ان کے خلاف کوئی کارروائی بنتی ہوگی تو قانون کے مطابق وہ اپنا دفاع کریں گے. اور اسی ٹائم کوئی پھانسی تھوڑی لگنی ہے, یہ ایک رپورٹ ہے, رپورٹ کے بعد جو ہے کمیشن کی جب رپورٹ آئے گی تو پھر بھی ان کو کورٹ کے اندر جانے کا حق حاصل ہوگا, اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا حق ہوگا. اگر FIA ان کو اریسٹ کرتی ہے, نیب اریسٹ کرتی ہے, اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ اپنا وہ پورا حق استعمال کریں گے. تو اسی طرح جو ہے وہ اگر گرفتار نہیں کرتی کمیشن میں, ہو سکتا ہے کہ ان کا سبسڈی لینا تو اصل میں بات نہیں ہے, اصل چیز تو یہ ہے کہ گندم امپورٹ ہوئی ہے اور کیا پیمنٹ پاکستان میں آئی ہے, یا وہ بلیک منی تو نہیں کی گئی, یا اس کو غلط طریقے سے استعمال تو نہیں کیا گیا, یا واقعی ایکچول گندم جو ہے وہ امپورٹ ہوئی ہے, یا صرف کاغذوں کے اندر یہ کارروائی ہو گئی ہے. بہت سارے سوالات ہیں. تو یہ جہانگیر ترین کا جو ہے وہ اس طرح کا نام آنا یقیناً ہر بندے کو افسوس ہے. اللہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو سرخرو کرنے میں کامیاب ہو. لیکن اس طریقے سے بشرا بی بی کے نام کو اسپیشلی ٹارگٹ کرنا, یہ جیو اور جنگ گروپ کے جو اسپیشل صحافی ہیں انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے. جب ان پر تنقید کی جائے, ان کے حوالے سے بات کی جائے, ان کی فیملی کی خواتین پر بات کی جائے, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ممن مالک کی پچھلے دنوں تصویریں جو ہے فیملی کے ساتھ وہ پھیلائی گئی تو اس نے بہت تنقید کی. اب لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ مریم نواز پر بھی تو تنقید کرتے ہیں. تو بھئی وجہ یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحب ہیں وہ پولیٹیکل شخصیت ہیں, وہ سیاست کے اندر ان ہیں, وہ ملک کے سیاست کے حوالے سے بات کرتی ہیں. تو جو خاتون ہو یا مرد ہو, جو بھی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے نفع نقصان کی بات کرے گی, اپنے پارٹی کو ڈیفینڈ کرے گی, بھارت کو ڈیفینڈ کرے گی, تو اس پر ایز اے پولیٹیکل لیڈر کے یا سیاستدان کے طور پر ان پر تنقید کرنا یہ صحافی بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے, کامن مین بھی کر سکتا ہے. مگر وہ خاتون جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ گھریلو خاتون ہے, گھر بیٹھی ہے, اب اس کا یہ قصور ہے کبھی ان کا حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانا اس کی تضحیق کی جاتی ہے. صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ مسل کی طور پر جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تو وہ اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض مذہبی جماعتوں کے جو کارکنان ہوتے ہیں وہ بھی عمران خان کے بغض کے اندر اس طرح خاتون کی جو ہے وہ تضحیق کی جاتی ہے. کبھی کوئی میٹر جو ہے ان کی مانے کا فیملی کے حوالے سے ہوتا ہے تو وہ وزیر اعظم کے جو ہے وہ کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر دی جاتی ہے. تو یہ جو ایک رویہ ہے, ایک خاتون جو سیاست میں نہیں ہے, آپ کو علم ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کئی دفعہ اظہار کیا کہ بھائی میری جو اہلیہ ہے ان کا اس حوالے سے پولیٹیکلی کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے, اس وجہ سے جو ان پر اس طرح کی باتیں کرے, کبھی ان کی کرامات, کبھی کہتے ہیں عثمان بزدار کو انہوں نے لگوایا. تو ان کا ٹارگٹ بیسیکلی کیا ہے؟ ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو کارکن ہے وہ عمران خان سے بد دل ہو جائے, اور آنے والے دنوں کے اندر یا ہفتوں کے اندر یا مہینوں کے اندر اپوزیشن اگر منظم ہوتی ہے تو یہ جو کارکن ہے یہ اس کے دماغ کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں, اور یہ سمجھے کہ شاید عمران خان جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کے ساتھ, اپنے مشن کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, تو تبدیلی جس کا وعدہ کیا تھا اس کی سنسیئرٹی کے ساتھ کوشش نہیں کی گئی.
تو یہ اس حوالے سے ایک عمران خان کے حوالے سے یہ ٹارگٹ اہلیہ کو کرنا، کارکنان کو شکوک و شبہات ان کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ نام لیا جاتا ہے، تو یہ ایک ٹارگٹ کے تحت ایک صحافتی ٹولہ جو ہے وہ خاتون اول کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جو کہ انتہائی نیچ حرکت ہے۔ جو خاتون پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے وہ گھریلو خاتون پر اس طرح تنقید کرنا غیر اخلاقی بھی ہے اور ایک صحافتی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ اور پھر جب آپ پر تنقید کی جائے تو آپ صحافتی اصولوں کی اور آزادی اظہار رائے کے تحت اپنے آپ کو بڑے جمہوریت کے علمبردار کہتے ہیں، مگر جو ہی آپ کے جو ہے وہ اس حوالے سے بات کریں یا تو آپ اپنی بات کے حوالے سے کوئی پروف دیں۔ اگر وہ گھر کے اندر کوئی بھی اگر خامد اپنی بیوی سے بات کرتا ہے تو کوئی بات کرتا بھی ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے، اس کا ایک گھریلو تعلق ہے، مگر اس کو اس طریقے سے بنانا کہ ایک گھریلو خاتون جو ہے گھر کے اندر وہ رہتے ہوئے سارے مشورے وہی دیتی ہے جیسے پورا ملک بشرا جو ہے وہ بی بی چلا رہی ہے، تو یہ ایک منفی اور گھنٹیا جو ہے سازش ہے تاکہ عمران خان اور تحریک انصاف کے کارکنان میں جو ہے وہ ایک گیپ پیدا کیا جائے، غلط فہمی پیدا کیا جائے، اور یہ جو لوگ ادھر سے بد دل ہوں ان کو شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور اس طرح کے مافیا کا اعلی کار بنایا جائے۔ تو اب چونکہ مافیا کے خلاف عمران خان نے ایک جنگ کا آغاز کیا ہے تو اس طرح کے بہت سے فتنے اور بہت سی سازشیں جو ہے وہ جنم لے سکتی ہیں۔ اس وجہ سے ہر شخص کو ایز اے پاکستانی بیدار رہنا ہے تاکہ مافیا کے خلاف جنگ عمران خان کے سنگ جو ہے وہ لڑی جا سکے۔ اپنے میزبان ساجد گنڈل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔